میں چاہوں گا لیاقت بلوچ صاحب مجھے اس پر بتائیں کہ یہ بات اٹل ہے کہ جو مطالبے ہیں یہ پورے ہوں گے تو دھرنا ختم ہوگا، واپس جائیں گے، یا پھر اگر حکومت کی طرف سے کوئی ایشورنسز آتی ہیں کہ اتنا ٹائم فریم، وہ جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے، جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ یہ روایتی باتیں ہوتی ہیں حکومت کی طرف سے، یا ان کو مان کر پھر واپس جائیں گے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کے پاس ایک آئینی جمہوری حق یہی ہوتا ہے کہ عوام کے جذبات کی ترجمانی کرے. صحیح. ظاہر ہے پارلیمنٹ ایک نمائندہ ادارہ ہوتا ہے اور قومی بجٹ بنانا، اس کی منظوری دینا قومی اسمبلی کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن اگر لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ بھی حکمرانوں کے پاس کوئی ایسا ویژن اور کوئی ایسا سٹیپ نہیں ہے کہ جس سے یہ جو الجھا ہوا ایک سیاسی پورا معاشی اور اقتصادی نظام ہے اس کی اصلاح ہو سکے، اسی لیے یہ مکھی پہ مکھی ماری جاتی ہے، اعداد و شمار کے گورکھ دھندے سے قوم کو بے وقوف بنایا جاتا ہے، اور بالآخر یہ ہے کہ عوام پر ہی مسلسل بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ بھی پاکستان میں لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں، انتظامی اخراجات ہیں، ان کو کم کیا جائے. انہیں کم کرنے کے بجائے اور بڑھا دیا گیا ہے، اور مراتیں دے دی گئی ہیں. باقی لوگوں پہ تو ٹیکس پہ ٹیکس جو ہے کہ وہ لاگو کر دیے گئے ہیں. صحیح. لیکن ایک خاص طبقہ ہے کہ جن کو یہ رعایتیں دی گئی ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ دیکھیں، ہمارا یہ حق ہے کہ بھی ہم عوام کے جذبات کی ترجمانی کریں. ہم عوام کو ریلیف دلانا چاہتے ہیں، ہم عوام پر یہ جو بجلی کے بم گرتے ہیں اس سے ان کو نجات دلانا چاہتے ہیں. اور حکمرانوں کے ساتھ اگر انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کمیٹی کے کون ممبران ہیں اور وہ کیا بات چیت کرنا چاہتے ہیں. وہ رابطہ کریں گے، ہم خیر مقدم کریں گے. ہم تو پولیٹیکل ڈائیلاگ کے ہمیشہ قائل رہے ہیں، اور عوام کو اگر ڈائیلاگ کی صورت میں کوئی ریلیف مل سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دھرنے کا اولی مقصد یہی ہے. اور حکمران اگر یہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ معاملات جلدی حل ہو جائیں تو وہ عوام کو ریلیف دیں، بنیادی اقدامات کریں. محض آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم یا باقی وزرائے اعلیٰ جتنے بھی کوئی اعلانات کر رہے ہیں اس کا ریلیف لوگوں کو نہیں مل رہا. وہ لیاقت بلوچ صاحب کیا اعتماد، اور عوام کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا. لیاقت بلوچ صاحب کیا اعتماد کی فضا اتنی ہے کہ جو وہ کہیں گے آپ ان کی بات مان لیں گے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اگلے 10 دن یا 15 دن یا مہینے کے اندر جو ہے ہم یہ ری نیگوشیٹ کریں گے، بجلی کے بل کم کریں گے ٹیکسوں میں، تو آپ لوگ ان فرسٹ فیز مان لیں گے اور پھر واپس؟ میں اس پر کوئی پیش کی بات تو نہیں کر سکتا جب تک کوئی بات نہ ہو، کوئی ہمارے سامنے اس کی تفصیل نہ آئے، اس کے مختلف پہلو نہ آئے. ہم اس سے پہلے نہ رد کر سکتے ہیں نہ اس پر کومنٹ دے سکتے ہیں. صحیح. ہم تو اپنا موقف پیش کر رہے ہیں، اپنا ایجنڈا پیش کر رہے ہیں، عوام کے دکھ درد کو پیش کر رہے ہیں، اور ہم بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ یہ ہماری پاور پالیٹکس نہیں ہے، یہ ہمارا پارٹی ایجنڈا نہیں ہے، یہ حافظ نعیم الرحمان کا کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے. یہ پاکستان کے عوام بل بلا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہجوم بے ہنگم ہو جائے، ہجوم جو ہے کہ بے سمت ہو جائے، بے قیادت ہو جائے، تو اس کے بعد انجام جو ہے کہ نہ جمہوریت کے لیے ٹھیک ہوتا ہے نہ حکومتوں کے لیے ٹھیک ہوتا ہے. بالکل صحیح. الحمدللہ جماعت اسلامی ایک منظم جماعت ہے. لیاقت بلوچ صاحب 90 کی دہائیوں میں آپ نے 2 حکومتوں کے خلاف جلسے جلوس اور باہر نکلے، اور پھر کچھ دنوں بعد وہ نہیں رہی. تو اب مجھے اگر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، مجھے جو یاد پڑ رہا ہے آپ پارا چوک سے ہمیں آپ نے بھگایا تھا اور ہمیں آپ پارلیمنٹ تک لے گئے تھے پیچھے بھاگتے بھاگتے. تو آپ بھی آ جائیں نا، اب بھی آپ کو کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے نا؟ نہیں، پھر کیا مزید بھگانا ہے آپ نے؟ نہیں انشاءاللہ. دیکھیں نا، ہم تو ایشوز پر آتے ہیں. باقی اگر حکمران ضد کر جائیں، وہ نوشتہ دیوار نہ پڑھیں، وہ لوگوں کے مزاج کو نہ سمجھیں، حالات اور وقت کے نبض کو نہ سمجھیں، اور جب حکمران ضد کر جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ اب عقل کے آخری چوٹی پر وہی موجود ہیں اور کسی اور کو بات کرنے کا حق نہیں ہے، اور پارلیمنٹ اور اسمبلی میں بھی ایک دھینگا مشتی چلتی رہے اور عوام جو ہے کہ بالکل دیکھتے رہ جائیں، تو پھر اس کے علاوہ سڑکوں پہ چوراہوں پر آنے کے سوا کیا راستہ ہے؟ بالکل کیا راستہ رہ جاتا ہے. علی گور بلوچ صاحب مختصراً جواب دیجئے. بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی ٹھوس چیز سامنے آئے گی تو فابہا.
دیکھیں بات یہ ہے، بلوچ صاحب نے جو بات کی ہے کہ ان کے کوئی عزائم، کوئی وہ حکومت کو گرانے کے لیے پروٹیسٹ نہیں کر رہے مہنگائی کے خلاف. میرا خیال ہے کہ ہمارا اور بلوچ صاحب کا ایجنڈا سیم ہے. ظاہر طریقہ کار کا فرق ہے. وہ اس وقت ان کی پارٹی جو ہے وہ حکومت میں نہیں ہے، ظاہر ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ان کے پرامن پروٹیسٹ کرنے پر ہمیں ایز اے گورنمنٹ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ طریقہ کار ایسا بنایا جائے کہ جس سے عوام کی زندگی وہاں کی ان شہروں میں جہاں پر یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ متاثر نہ ہو. اور اس سے پہلے جس طرح سے کہ عطا طاہر صاحب نے کہا کہ انہوں نے پہلے صرف راولپنڈی کے حد تک بات کی تھی، اسلام آباد کی بات نہیں کی تھی. اسلام آباد کے لیے خود بلوچ صاحب بتا رہے ہیں کہ وزیر داخلہ کے ساتھ ان کا فون پہ رابطہ ہوا ہے. تو اس کا بھی بیٹھ کر گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جب یہ کہے ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور اس کا کوئی طریقہ کار اور اس کا کوئی طریقہ کار نکلنا چاہیے. بالکل صحیح فرمایا علی گور بلوچ صاحب. اس وقت دو جدوجہد چل رہی ہے، ایک حکومت کی طرف سے عوام کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے اور دوسری جماعت اسلامی کی طرف سے کہ وہ عوام کے لیے ریلیف لے کر جائیں.